بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صدق اللہ العظیم۔ ہر مومن مسلمان پر، ہر اس شخص پر جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر دو شخصیات کی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اور وہ دو ہستی، ایک ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جتنے فرامین ہیں ان پر عمل پیرا ہو، اور دوسری ہستی، دوسری ذات وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہستی اور ذات ہے، جن کے بتائے ہوئے فرامین اور منہ سے نکلا ہوا ہر حرف اور قول و تقریر کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر کے دکھایا، ان سب باتوں پر اس شخص کو عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ تو ہم ناظرین پچھلے درس کے اندر یہ بتا چکے ہیں کہ انسان کی پہچان جس طرح اس کے بولنے سے ہوتی ہے، چال چلن سے ہوتی ہے، اسی طرح اس کی پہچان اس کے کھانے کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ وہ کھانا کس انداز سے کھاتا ہے۔ تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو یاد رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیجئے، اور پڑھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا وہ کھانا شیطان کے لیے ہو جاتا ہے۔ آج ہم دوسرا اور تیسرا ادب بتائیں گے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان جب کھانا کھائے تو انسان دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے۔ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ، اے بیٹے، اے لڑکے، اللہ کا نام لے لے، وہ رب باری جو ہے اس کا نام لے لے، بسم اللہ پڑھ لے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تیرے سامنے سے ہے وہی کھا۔ یہ تین آداب اگر انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ ان کو یہ آداب بجا لانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، ایماندار ہے، ایمان والا ہے، اور جو ایمان والا ہے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح ہم اگر دوسری حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کو واضح پاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ بات واضح طور پر پاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں سائیڈ کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی شأن کلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دائیں سائڈ کو پسند کرتے تھے ہر معاملے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں دائیں سائڈ کو پسند کرتے تھے، دائیں ہاتھ کو پسند کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجعل یمینہ لطعامہ وشرابہ وثیابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سائڈ کو کھانا کھانے کے لیے، کہ دائیں ہاتھ کو کھانا کھانے کے لیے، اور اسی طرح پینے کے لیے، کپڑوں کو پہننے کے لیے دائیں سائڈ کو پسند کرتے تھے. اور آگے فرماتی ہیں ان کے علاوہ جو کام ہیں، ان کے علاوہ جو کام ہیں ان کے لیے بائیں ہاتھ کو پسند کرتے تھے. تو یہ آداب ہیں، ان آداب کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہے. اور اسی طرح جو تیسرا ادب ہے وہ کل مما یلیک، اس سے انسان کی واضح طور پر پہچان ہوتی ہے کہ پہلی چیز جو ہے، انسان دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے انسان واضح طور پر پہچانا جاتا ہے. بسم اللہ انسان آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا اور اپنے آگے سے کھانا، اس پر لوگوں کی بہت زیادہ نظر ہوتی ہے. اور اس طرح ایک مومن مسلمان جو اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے وہ بعض اوقات بھول جاتا ہے، اور ایسا بھولتا ہے کہ وہ بلندیوں کی طرف جاتا ہوا پستیوں کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے. تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے ناظرین، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چل رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا اور اس میں یہ آیت واضح طور پر بیان کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگو یہ میرا فرمان ہے، یہ میرا کلام ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو. اس چیز سے ایک طرف ہو کر اپنے اعمال برباد نہ کرو. اگر ہم کھانا کھاتے ہیں، ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے اندر ان آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، تو ہمارا کھانا اس سے جو ہے وہ برکت اٹھ جاتی ہے. کیوں؟ جو برکت کے جو اصول بیان کیے گئے ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو آئیے آج ہم ان آداب کو اپنا کر اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان کر لیجیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا